حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر کے بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ حضرات محترم، یہاں سے لے کر کے مفلحون تک خالص مومن ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں سے لے کر کے 2 آیتیں جو ظاہر و باطن میں کافر ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کے 13 آیتیں مسلسل ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق لوگ ہیں، یعنی جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر باطن میں وہ کفر پر اڑنے والے لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ حضرات محترم، غیب مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، یعنی ایمان لانے والوں کی، مومن کی خالص مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جنت، جہنم، قیامت، یوم الحساب، ان چیزوں کو دیکھا نہیں مگر بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے۔ تو غیب یعنی جو چھپا ہوا ہے، غیب جو پردے میں ہے، اس پر ایمان لانا۔ تو غیب کی جو ہے وہ 2 قسم ہے، غیب کی 2 قسم ہے۔ ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اور یہ علم غیب ذاتی ہے۔ یہ علم غیب ذاتی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو یہ علم جو ہے، یہ علم غیب جو ہے، یہ ذاتی ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں جن جن آیتوں میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے، یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو ایسی آیتوں میں جس علم غیب کا ذکر ہے اس سے مراد یہی علم ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، جو ذاتی علم غیب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، جس پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ علم غیب ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور جس پر کوئی دلیل ہے نا، غیب کی دوسری قسم ہے جس پر دلیل ہو، جیسے کہ صانع عالم یا اور اس کی صفات، اور انبیاء اور ان کے متعلقات، احکام و شرائع
وہ روز آخر اور اس کے احوال، بعث و نشر، حساب، جزا وغیرہ، جس کا علم جس پر دلیلیں قائم ہیں. یعنی قیامت کے تعلق سے قرآن مجید میں دلیل موجود ہے، جنت کے تعلق سے قرآن مجید میں دلیل موجود ہے، انبیاء کے احوال کے حوالے سے، ان کے خصائص کے حوالے سے قرآن مجید میں دلیل موجود ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کرام کا واقعہ، کہ جس پر دلیلیں موجود ہیں، جس پر دلیلیں موجود ہیں. یہ بھی ایک قسم کا غیب ہے. آپ نے اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ وہ قید میں تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا. یہ ساری چیزیں ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا، مگر یہ قرآن میں ہے. یہ ہمارے لیے غیب ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا غیب ہے، مگر کیونکہ اس کے دلیل موجود ہے تو یہ جو غیب ہے، اس غیب کے تعلق سے فرمایا کہ یہ غیب عطائی ہے. یہ غیب عطائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ہاروت و ماروت کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے. یہ ساری چیزیں ہے نا قرآن مجید میں موجود ہے. آخرت کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو پتہ ہے کہ حساب ہونا ہے، یہ معلوم ہے کہ قبر سے اٹھنا ہے، یہ معلوم ہے کہ قبر میں سوالات ہونے ہیں، یہ معلوم ہے کہ عذاب برحق ہے، یہ معلوم ہے کہ جہنم ہے، یہ معلوم ہے کہ جنت ہے، یہ معلوم ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یہ معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، یہ معلوم ہے کہ جو اچھا کام کیا اس کا جزا، اس کی جزا ملنی ہے، جو برے کام کے اس کے ساتھ ملنی. مگر ہم نے دیکھا، یہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جنت کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تو غیب ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ جنت میں حور ہوں گے، قصور ہوں گے، جنت میں پھل فروٹ میں جات ہوں گے، شراب کی ندیاں ہوں گی، اور جو ہے شہد کی ندیاں ہوں گی، اور دودھ کی ندیاں ہوں گی، شراب طہور پلایا جائے گا، اتنا بڑا حوض ہوگا، اس میں سے پانی پلایا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے. ہمارے لیے سب غیب ہے، ہمارے لیے یہ سب غیب ہے. ہم نے ان میں سے کسی کو دیکھا نہیں ہے، ہم سبوں کے لیے غیب ہے، مگر اس کی دلیل قرآن میں ہے، اس کی دلیل احادیث مصطفیٰ میں ہے. تو اگرچہ یہ غیب ہے تو کسی نہ کسی کے بتانے سے ہم تک تو آیا ہے. اگرچہ یہ غیب ہے لیکن کسی نہ کسی کے بتانے سے تو ہم تک آیا ہے. جب ہم تک پہنچا ہے تو اب ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم کہتے ہو جنت ہے، تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہم نے دیکھا ہے. جواب دے پائیں گے؟ نہیں. ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. جنت ہے، اس کی دلیل حدیث میں ہے. جہنم ہے، اس کی دلیل قرآن میں حدیث میں موجود ہے. عرش ہے، قرآن میں موجود ہے نا. تو جو کچھ ہونا ہے جو ہمارے لیے غیب ہے، اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے تو یہ بھی غیب کا علم ہے، مگر یہ عطائی ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کسی کو. قرآن میں ہے تو کسی نہ کسی کو تو بتایا ہے نا. حضور پر نازل ہوا ہے قرآن، حضور کو تو بتایا ہے نا، حضور کو بتایا ہے، حضور کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ سب چیزیں غیب ہے، مگر اللہ کے بتانے سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہ غیب علم غیب، علم ہے غیب کا، یہ عطائی ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے عطا فرما دیا. مگر کچھ غیب کی باتیں وہ ہیں
جس کے تعلق سے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور اسی علم غیب کو ذاتی کہا گیا ہے جس کا ذکر قرآن میں جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس کی کوئی دلیل موجود، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ جتنا چاہا دیا، جتنا چاہا اپنے پاس رکھا۔ ایک مسئلہ اور یاد کر لیں، سمجھ لیں کہ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو بھی ایک ذرے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے بتائے بغیر کسی کے پاس علم غیب مانے تو یہ قطعی کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قطعی کفر ہے، یعنی اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کا علم بھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء، علماء ربانیین، ان کے پاس جو کچھ بھی علم ہوتا ہے جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں، یہ اللہ کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے، تو ان کے دماغ اور سمجھنے کا فیل ہے۔ ہم بھی علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس نہیں مانتے کہ یہ قطعی کفر ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا جسے چاہتا ہے، قرآن مجید میں فرمایا علم غیب خاص ہے نا، جو ذاتی ہے، اس کے حوالے سے عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، سورہ انعام 6 اللہ فرماتا ہے میں، اور ان تمام جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح فرمایا کہ عندہ مفاتح الغیب ہے نا، غیب کے خزانے کی کنجیاں، غیب کی کنجیاں، چابیاں عندہ اس کے پاس ہے نا۔ غیب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے خاص، جو ذاتی ہے وہ اللہ کے لیے ہے نا۔ تو فرمایا کہ عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ہے نا۔ تو ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا کی نفی کی گئی ہے، اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی ہے، جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور غیب کی جو دوسری قسم ہے جس کے تعلق سے بتایا گیا، میں نے بتایا وہ ساری چیزیں تعلیم الہی سے ہم کو اور آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تعلیم الہی مطلب قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہے ہم کو اور آپ کو حاصل ہوتا ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ اور اس دوسرے یہاں جو بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں، تو یہاں یہی مراد ہے۔ کون سا غیب؟ دوسرے والا غیب ہے نا، یہاں جو ہے یہی مراد ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس دوسرے قسم کے غیوب جو ایمان سے علاقہ رکھتے ہیں، ان کا علم و یقین ہر مومن کو حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے ہر مومن کو حاصل ہے۔ اگر نہ ہو تو آدمی مومن نہ ہو سکے، اگر غیب کا علم آدمی کو نہ ہو تو آدمی مومن نہ ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں، انبیاء و اولیاء پر جو غیوب کے دروازے کھولتا ہے، وہ اسی قسم کا غیب ہے۔ یعنی یا غیب معنی مصدری میں رکھا جائے اور غیب کا صلہ مومن برقرار دیا جائے، یا با کو متصلبین محذوف کے متعلق کر کے حال قرار دیا جائے، تو پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو بے دیکھے ایمان لائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لائے، تو غیب پر ایمان ہوگا، غیب پر جو دیکھا نہیں ہے ان پر ایمان ہوگا تو آدمی مومن ہوگا، اور ان پر ایمان ہی نہ ہو
کہ بھائی غیب کا علم اللہ پر اللہ نے بتایا ہی نہیں کسی کو، تو اب ہم کو تو اللہ نے جنت جہنم دوزخ کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، تو ہم کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جب وہ مانے گا تو آدمی مومن بھی مسلمان بھی ہو سکتا نہیں۔ مومن ہونے کے لیے غیب کو ماننا ضروری ہے۔ مومن ہونے کے لیے ایگزامپل، ایک مثال کے طور پر میرے جیب میں نے 10-20 روپے رکھ دیے، 10-20 روپے میں نے رکھ دیے، ہے نا۔ اب کسی کو پتا نہیں، تو کوئی مان سکتا ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، 10-20 روپے کا نوٹ ہے، مان سکتا ہے؟ نہیں مان پائے گا۔ اگر اللہ اپنے علم کو محیط کر دے، یعنی کہ بھائی کسی کو خبر ہی نہیں کچھ، تو پھر جنت دوزخ جہنم کو کون مانے گا؟ قیامت کو کون مانے گا؟ روز جزا کو کون مانے گا؟ حشر و نشر کو کون مانے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو کون مانے گا؟ ماننے کے لیے اس کے تعلق سے کچھ جھلک کا ہونا ضروری ہے، ہاں کچھ جھلک کا ہونا۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے نہیں کسی ذرہ برابر بھی کسی کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے جنت جہنم دوزخ کے تعلق سے کچھ ذکر کیا ہی نہیں، کچھ ذکر کیا ہی نہیں۔ اگر ذکر کر دے تو لوگوں کو پتہ چلے تو ایمان لائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، یہی تو غیب ہے نا، جو بغیر دیکھے ایمان لایا جا رہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جو دکھائی نہ پڑے وہ غیب ہے، جو دکھائی نہ پڑے چھپا ہو وہ غیب ہے۔ تو اب اگر غیب کو مان لیا ہے کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں، دروازے کھلائے نہیں، سب بند کر رکھا ہے، تو پھر جنت کا جہنم کا ذکر کیوں، قیامت کا ذکر کیوں، اس پر ایمان لانا کیوں؟ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے کسی کے تعلق سے کسی کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا علم ادراک ہونا ضروری ہے۔ ہاں پھر آگے کہا وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، فرشتوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخرہ والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر، ہے نا۔ تقدیر کا علم کسی کو ہے؟ ہاں کیا ہونے والا ہے آگے، ابھی 2 منٹ کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا خبر ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ہم ایمان لائے، آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر۔ نہ ہمارے ساتھ اچھا ہونے والا اس کی خبر ہے ہم کو، نہ ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے اس کی خبر ہے ہم کو، دونوں کی بھی کوئی خبر ہم کو نہیں ہے، مگر ایمان ہے۔ تو ایمان جو ہے تو کیسے ہے، بغیر دیکھے کیسے ایمان ہے؟ تو کہا اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں فرمایا نا، سورہ یاسین میں فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھنے ایمان لانا ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو علم غیب ہوتا ہے یہ عطائی ہے، یہ عطائی ہے، اور اللہ جسے چاہے یہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدلیل، وما ہوا علی الغیب بدلیل، اور یہ نبی، یہ رسول، یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ جو چھپا کے رکھ لے، جو پیسہ ہو کر کے بھی نہ دے، اس کو بخیل کہتے ہیں نا۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو لٹائے جائے، ہر امیر و کبیر، غریب رئیس جو بھی ہے سب کو دے جائے،
وہ سخی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، مطلب سخی ہے. سخی کسے کہتے ہیں؟ جو لٹا رہے ہیں، یعنی حضور غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. نبی جو ہے غیب کی باتیں، جب نبی اگر غیب کی باتیں بتا رہے ہیں تو نبی کے پاس غیب کا علم تو آیا ہوگا، نبی تو بتا رہے ہیں نا. اب بتانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے پہلے ہونا ضروری ہے. جب ہوگا ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ سخی بننے کے لیے پہلے مالدار ہونا ضروری ہے، اپنے پاس کچھ نقد ہونا ضروری ہے. کم سے کم ایک کرتا آ کسی کو دے رہا ہے تو اس کے پاس پہلے اس کے بدن پہ ایک کرتے کا ہونا ضروری ہے. کرتا نہ ہو، ننگا ہو تو دے گا کیا؟ تو اگر رسول غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، بتانے میں بخل نہیں کرتے، بتائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پاس غیب کا علم تو ہے. نبی کے پاس غیب کا علم تو ہے. اور جب ہے تو یہ کون سا علم ہے؟ جب ہے تو اسی علم کو ہم عطائی علم کہتے ہیں. اسی علم غیب کا نام عطائی علم غیب ہے کہ اللہ نے بتایا ہے تو رسول کے پاس یہ علم آیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سمجھ میں آ گیا. غیب کے تعلق سے دو چیزیں معلوم ہوئی ہم کو کہ ایک علم غیب اللہ کے لیے ذاتی ہے اور ایک علم غیب وہ عطائی ہے. ذاتی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اس کا خاص ہے. اور عطائی علم جو ہے اللہ نے جسے چاہا، جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا ہے. سوچنے والی بات ہے، ایک جادوگر پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے. ایک جادو کرنے والے پر، ساحر پر، جادو کرنے والے، جادوگروں کا بادشاہ کون تھا؟ سامری قرآن میں جس کا تذکرہ آیا ہے نا، سامری کا ذکر آیا قرآن میں، جو سونے چاندی کو پگھلا کر کے بچڑا بنایا تھا، جس میں آج جو گائے کی پوجا ہوتی ہے نا، وہ سامری کا کیا کرایا ہے. اس نے سونے چاندی کو پگھلا کر کے جو ہے وہ بچڑا بنایا، اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین گھوڑے پر آئے ہیں. جس گھوڑے پر آئے اس گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں سے سبزہ ہو جاتا تھا. اس نے دیکھا کہ بھائی یہ کوئی کرامتی چیز ہے، یہ کوئی زبردست چیز ہے. اس نے گھوڑے کے اسی ٹاپ کے نیچے کی مٹی کو لیا اور لے کر کے وہ جو سونے چاندی کا اس نے بچڑا بنایا تھا اس کے منہ میں ڈال دیا. جیسے ہی وہ ڈالا تو ایک رسول، حضرت جبرائیل امین رسول ہے نا، جبرائیل امین کیا ہے؟ ملائکہ میں رسول ہے. ایک رسول کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی کی برکت، یہ وہ جو سونے چاندی کا بچڑا بنا تھا وہ بولنے لگا. وہ بولنے لگا. جب وہ بولنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ وہیں سے جو ہے نا وہ گائے کی پوجا بھی شروع ہو گئی ہے نا. آپ نے قصہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے تھے جو ہے اس وقت کا واقعہ ہے. اب یہ کر رہا تھا کہ آج ایک جادوگر پر بھروسہ ہوتا ہے نا. وہ بولتا ہے تیرے 3 بچے ہیں، تیرے یہ ہیں، تیری شادی ہوگی، تیری منع ہوگا، تیرے یہ ہونے والا ہے. تو ارے باپ رے باپ، صحیح بول دے. ارے اب تو وہ اس کے پیچھے ایسے بھاگم بھاگی کر رہا ہے کہ بس تو ہی سب کچھ ہے. ہو رہا کیا ہے نا. جب کہ یہ بد روحوں کو قبضے میں کر کے نہ جانے الٹے پلٹے معاملات کر کے نظر بند کر کے یہ کام کرتا ہے نا. وہ چند منٹوں کا ان کا رہتا ہے نا، نہ جانے کیا کیا الٹے پلٹے کفریہ کلمات اور نہ جانے کیا کیا بک کر کے یہ کام کرتا ہے. تو اس پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے. مگر اللہ جسے اپنا چنندہ رسول کہے کہ یہ میرا خاص ہے، اللہ جسے مصطفیٰ کے چن لے، جسے ہے نا، انبیاء کو چن لیا گیا ہے نا. کوئی عبادت کے ذریعے سے نبی بن سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا نا. نبی خاص ہے، اللہ نے جسے چاہا نبوت عطا فرمائی ہے نا. تو جو اللہ کا خاص ہے اس کے اوپر اگر ایسا کام ہو جائے تو نہیں، غلط ہے، وہ غلط ہے. مگر ایک کافر جو جادو کرتا ہے وہ کہے ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ کون طریقہ معلوم ہے؟ یہ طریقہ کفاروں کا طریقہ ہے. یہ طریقہ کا طریقہ ہے. وہ کفار تھے جنہوں نے انبیاء کو جادوگر کہا، مصطفیٰ کریم کو جادوگر کہا گیا. ایمان والے نہیں،
ایمان والے کا حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ وہ گئے جلدی سے آگے تم کیا کہتے ہو؟ کہا دوسرا کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، مگر وہ کہے تو مان لیتا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے۔ وہ ایمان والے تھے۔ اور سنی لوگ جتنے ہیں نا وہ سب ایمان والے ہی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو ہیں دوسرے لوگ یہ کفاروں کی روش کو اپنائے ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا، فنا نہیں ہو سکتا، تمہارے کہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو خیر ابھی الذین یؤمنون بالغیب پر ہی بات ہو گئی، انشاءاللہ آگے پھر اور گفتگو ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک مسئلے کی وضاحت اور آپ سماعت کر لیں۔ ایک مسئلہ تو مجھے اتحیات کے حوالے سے کہا کہ اس کو وضاحت کر دیجیے، انشاءاللہ اس کو آگے اور بیان کریں گے۔ تو آج ایک مسئلہ قیام کے تعلق سے سماعت کر لیں، ہے نا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کے معاملات ہیں، تو اکثر لوگ قیام کے معاملے میں جو ہے نا وہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اپنی نماز کو خراب کر لیتے ہیں۔ نفل نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں میں قیام فرض ہے نا، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، اس میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض اسے کہتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں یا حدیث کے ذریعے سے ہم تک قطعاً پہنچا، ہے نا، جس کے بارے میں ظن نہ ہو، گمان نہ ہو ایسا ہوگا شاید نہیں، ہے نا، ہم کو پتہ ہے کہ بے قیام فرض ہے نا۔ تو فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس عمل کے اندر وہ ہو اس کے بغیر وہ عمل ناقص ہے، اس کے بغیر وہ عمل ناقص ہے۔ اب نماز کے اندر قیام جو ہے یہ فرض ہے، قیام جو ہے نماز کے اندر کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نفل میں فرض نہیں ہے یا نفل میں نہیں کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ نفل کے تعلق حکم یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے پڑھے، ہے نا۔ اب بات چل رہی ہے ہمارے دیگر نمازوں کی، اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو نماز میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے، اور جس عمل میں جو چیز فرض کے حیثیت رکھتی ہے اس کے بغیر وہ عمل کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اب نماز میں قیام فرض ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ قیام کے بغیر نماز ناقص ہے نا، اس کا معنی یہ کہ قیام کے بغیر نماز ناقص ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ بغیر قیام کیے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بغیر قیام کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کب؟ جب کہ کوئی عذر نہ ہو تب، ہے نا، جب کہ کوئی عذر نہ ہو تب۔ عذر ہے تو پھر اس کے الگ الگ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا انشاء اللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ بھائی نماز میں قیام فرض ہے تو قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب کچھ لوگ حضرت ہم ضعیف ہیں، کچھ لوگ ہم بوڑھے ہیں، کچھ لوگ حضرت کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں، کچھ لوگ حضرات ہم بہت دیر کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں، کچھ لوگ کا حضرات کہ ہم بالکل ہی کھڑے نہیں رہ پاتے، ہے نا، یہی تین معاملہ آتا ہوگا۔ کچھ لوگ کہ ہم لوگ کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں، کچھ لوگ ہم لوگ تھوڑا کھڑے رہ پاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ہم لوگ حضرت کھڑے ہی نہیں رہ پاتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے تو آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، یعنی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے سہارے کھڑے ہو۔ مثال کے طور پر آپ دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے کھڑے ہو۔ آپ لکڑی کے سہارے ٹک لگا کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ لکڑی کے سہارے ٹک لگا کر کھڑے ہو۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ بھائی ہمیں
2-4 منٹ کھڑا ہو پاتا ہوں تو 2-4 منٹ آپ کو کھڑے ہونا یہ آپ کے لیے فرض ہے۔ 2-4 منٹ کی اگر آپ کے اندر طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، تو 2-4 منٹ ہی آپ کو کھڑے ہونا آپ کے لیے فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے بھائی خالی اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر کہہ لوں تو حکم ہے کہ اتنا ہی کہنا، کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا اتنا ہی آپ کے لیے فرض ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر آدمی کے پاؤں کانپ رہے ہیں اور صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، اس کے بعد بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کا مسائل اس کا آگے بتاؤں گا انشاءاللہ میں۔ اب اس کے بعد نظر دوڑائیے اپنے نوجوانوں پر اور نظر لگائیے اپنے جسم کے طاقت پر۔ ذرا سی تکلیف ہو تو ہم بیٹھ جاتے پھٹ سے، ہے نہیں، پھٹ سے بیٹھ گئے۔ اچھا نوجوان ہمارے کام پہ جاتے حضرت، دکان میں کھڑے رہنا پڑتا حضرت، ٹانگوں میں درد ہوتا حضرت، یا تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر حال یہ ہے کہ بھائی بیٹھ کے پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ دیکھو اتنا نوجوان کہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، جان دو نماز چھوڑ دو، نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میرے دوست نماز چھوڑ دینا اس پہ تو بہت ساری وعیدیں ہیں، اس پر بہت بڑا عذاب، گناہ، یہ سارے معاملات لیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے کہ مجھے کیا بولیں گے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز چھوڑ دیا تو بھی آپ گنہگار ہیں، اس کا معنی یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر سکت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو بھائی، کون سی بات ہے۔ آپ اگر بیمار ہو جائیں گھر میں آپ بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی تمہیں کام کرنا، گوشت انڈا مچھلی مت کھانا، تو آپ شرماؤ گے کہ میں بھاجی پالا سے کیسے کھاؤں، میں بڑا کروڑ پتی آدمی، لوگ مجھے کیا بولیں گے بھاجی پالا سے کھا رہا ہے کھانا، یہ شرماؤ گے، چھوڑ دو گے گوشت، مطلب یہ ہے کہ بھاجی پالا بھی چھوڑ دو گے؟ ہاں نہیں نا۔ شرم کہاں کہ جہاں آپ ذلیل جگہ پہ کھڑے ہو، شرم کہاں جہاں آپ برا کام کر رہے ہیں، آپ اچھی جگہ پر اچھا کام کرنے کے لیے کیا شرمانے کی کیا بات ہے نا۔ تو اللہ کے واسطے نماز پڑھیے اور نماز کو نوجوان حضرات کھڑے ہو کر پڑھیے۔ اب رہی بات اس سے ریلیٹڈ بات آ گئی ہے تو 2-4 منٹ اور برداشت کر لیں، اس کو بھی سماعت کر لیں۔ وہ یہ میں نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، چاہے اللہ اکبر کیوں نہ کہہ دیں، اتنی طاقت اگر ہے تو آپ کو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اب بیٹھنے میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک آتی کرسی کی بات ہے نا، اور ایک آتی ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کی بات۔ اس کے تعلق سے میں نے جمعہ میں اچھی طریقے سے کرسی کے مسئلے کو بیان کر دیا ہے میں نے، کہ کرسی پر نماز نہیں ہوتی، کرسی پر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں کب ہوتی ہے؟ جب اس کی ٹانگیں بالکل ٹیڑھی نہ ہو، یا سیدھی کی سیدھی رہ جائیں، یا ٹیڑھی ہیں کہ سیدھی نہ ہو، فولڈنگ کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی طاقت استطاعت نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کو ایسا کہا کہ گھٹنے کو بالکل جو آپ ٹیڑھا مت کرنا، گھٹنے کو ٹیڑھا کریں گے تو مرض بڑھ جائے گا۔ اگر وہ طبیب اچھا ہے، ایمان والا ہے اور صحیح معنوں میں اس کے آپ کو غالب گمان ہے کہ ایسا ہو جائے گا، تب تو اس کے اوپر ہدایت ہونے کے امکان ہے، اس طریقے سے امکان ہو سکتا ہے نا۔ لیکن جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ایسے بالکل پالتی مار کے، یا جیسے بیٹھا آپ بیٹھ سکتے، جیسا آپ کے اندر بیٹھنے کی استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، ایسے ہی بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں کہ اس سے آپ کا سجدہ بھی ہوگا، آپ کا رکوع بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں پھر اس لیے پہلے بول دیا کہ کرسی کا جو معاملہ ہے نا، وہ آج کچھ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اس مرض میں ہوں گے مبتلا، میں یہ بھی نہیں انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن آج کل ایک الگ ہی رسم و رواج بنا لیا گیا، ذرا سی کچھ تکلیف ہوئی فوراً کرسی پکڑ لیتے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مسجد کو دھیرے دھیرے یہ صفوں اٹھانا پڑے گا، لائن سے کرسیاں بٹھانا پڑے گا، یہ حال کر دیا ہے
نہیں بری لگے تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن حقیقت ہے اگر حقیقی معنی میں آپ معذور ہیں تو آپ کے اس چیز کا سہارا لینا ہو سکتا ہے، لیکن ذرا سی معذور کہتے کسے ہیں بھائی؟ معذور کے آدمی بیمار کا ایک الگ الگ اسٹیپ بھی ہوتا ہے نا، کسی کی ہلکی، کسی کی تھوڑی اس سے بھاری، کسی کی اور اس سے بھاری ہو سکتی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی، آپ کے یہاں کہتے ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہکالتے ہیں، بولے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کوئی اسی کیٹیگری میں اسی کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہوتی ہے، نوجوان لوگ کو دیکھتا ہوں میں، ذرا سے گھٹنے میں درد ہو جائے تو اب وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کیوں بیٹھ کے؟ بولے حضرت گھٹنے میں درد ہو رہا ہے۔ تو بھائی ایسے بیٹھ کے پڑھ رہو، کرسی مت بیٹھو، نیچے بیٹھو، سجدہ بھی ہوگا، رکوع بھی ہوگا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو تراویح بھی پڑھتے ہیں، طاقت کی کمی آ گئی ہے جسم میں، مگر اس کے باوجود بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے واسطے کرسیوں کا سہارا کم لیا کیجیے نوجوان حضرات میرے جو صحیح معنوں میں معذور نہیں ہیں، کرسیوں کا سہارا مت لیجیے۔ آج آپ آرام سے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، تکلیف سے بچنے کی کوشش کر لیں گے، کل قیامت میں کرسی تھوڑی ملیں گی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کھڑے رہنا ہوگا۔ ہاں آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو پہلے 2 مہینہ پہلے ایک دم بھاگم بھاگی شروع کر دیتے ہیں کہ بابا وہاں کو چلنا پڑے گا مجھے، ہے نہیں؟ تو آج یہاں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو تو کل وہاں جو ہے آسرا مل جائے گا، سبحان اللہ۔ آج یہاں تکلیفوں کو بالکل دور کر کے ہم بیٹھ کے سکون سے پڑھیں گے تو 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، اس دن پھر کھڑے رہنے بڑی تکلیف دشوار آ جائیں گے بابا۔ تو زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، یہاں تکلیفیں اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے، تھوڑی سی محنت کر لیں گے، اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے، اللہ راضی ہو گیا تو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، ہے نا؟ اس لیے تھوڑی تکلیف کیجیے، اور جو لوگ حقیقی معنوں میں اس لائق ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جو اس لائق نہیں ہے وہ کرسیوں کا سہارا لینا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ بالکل پالتی مار کر یا جیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں ویسے بیٹھے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو لیٹ کے پڑھے، ہے نا؟ بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو لیٹ کے پڑھے۔ تو حضرت ہم مجمع آخر سن جائیں گے کیا؟ آپ جب معذور ہیں تو آپ پر جماعت واجب بھی نہیں ہوتی، جب آپ معذور ہو جاتے اٹھنے بیٹھنے سے تو آپ پر جماعت کے لیے مجمع آنا آپ پر واجب بھی نہیں ہوتا، آپ گھر میں آرام سے لیٹے لیٹے پڑے، فرض تو ادا کرنا ہے نا؟ مسجد میں بھی آئیں گے اور آ کر کے پھر جو ہے آپ اپنے روش کو اپنائیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔